آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام یا امرت ہے۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی اور بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے، یہاں تک کہ یوحنا میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ علاوہ ازیں قبل از اسلام بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں ایک داستان اشیل کی ہے جس میں اس کی ماں اسے دریائے استاککس پر لے گئی جو زیر زمین بہنے والا ایک دریا تھا تاکہ اسے روئے تن کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم پر کسی قسم کا ہتھیار اثر نہ کرے۔ شاہنامہ فردوسی میں بھی اسفند یار کو روئے تن قرار دیتے ہوئے اشیل کا ذکر ملتا ہے۔ بعد از احیاء اسلام بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ مذکورہ داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر اور حضرت الیاس کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا، ہے یا نہیں، اور حضرت خضر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں تفسیر داں محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ خضر نے چشمہ حیوان یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہے، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مشہور مؤلف و محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق الزہر النثر فی حال الخضر کے نام سے تصنیف کی ہے جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس واقعے سے گریزاں ہے کہ حضرت خضر حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر کو حضرت آدم نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ اس طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ قرآن کریم کی سورۃ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ کہف کی آیات 61 تا 66 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحیرۃ الروم اور فارس آپس میں ملتے ہمیں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہیں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھ یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے اس پر پڑتے ہوئے حکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجیب انداز سے جس لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ نے کہا، پس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ یہی خدا کا نیک بند حضرت خضر تھے۔ اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ نے حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ، جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے قارئین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر تو مقیم وہیں تھے، تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات اور حضرت خضر کا واقعہ حضرت ذوالقرنین سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی
وزیر اور علمدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے، لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور وہ واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری، محنت شاقہ کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرا دیں، چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ازراقی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر بھی ابراہیم کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے تحت حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہیں، واللہ اعلم۔ اس ضمن میں کچھ علماء مفسرین مورخین کی مزید آراء خدمت ہے۔ امام بدر الدین عینی شارح بخاری نے ان کا متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین عینی کتاب العلم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی